پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں سے ذوالفقار حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی کل کی طرح آج بھی دنیا میں سب سے اخبارات میڈیا میں ہیڈ لائنز ایران اسرائیل کنفلکٹ، ایران پر اسرائیلی حملے جاری، جبکہ ایران نے جوابی وار کیا اور میزائلوں کی بارش کر دی۔ اب تک تصدیق جو ہوئی ہے وہ 3 ہلاکتوں کی اسرائیل میں تصدیق ہوئی ہے اور 40 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 78 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں اعلیٰ قیادت فوجی اعلیٰ قیادت بھی ہیں ایرانی سائٹ پہ، اور 340 کے قریب زخمی ہیں۔ دوسرا موضوع ہمارے ناظرین ہوگا ہمارا ایک وفد، پارلیمانی وفد امریکہ کے دورے پر اب یورپین کمیشن اور یورپین یونین کے مختلف ممالک میں وہ دورے کر رہا ہے۔ آغاز کر دیا انہوں نے برسل سے، جس کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ وفد کا مقصد سفارتی کوششیں دنیا کو بتانا کہ انڈیا نے اپنی جارحیت جو کی انہوں نے، اور پچھلے مہینے، اور اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ تیسرا موضوع ہمارا ہوگا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جو جہاز جو 20,000 ٹن لے کے ڈی اے پی کھاد لے کے آیا، وہ لنگر انداز ہوا ہے۔ یہ ایک خوشخبری ہے بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں، عبداللہ خان ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ایز اے اینالسٹ۔ میرے دوسرے آج ایک نئے گیسٹ ہیں اسد اللہ رحسانی، ریسرچ آفیسر ہیں بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک میں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں دانیال بٹ صاحب، دانیال بٹ صحافی بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں۔ چوتھے مہمان ناظرین ٹیلی فون پہ ڈاکٹر ماریا سلطان، ویل نون شخصیت ہیں اور چیئر پرسن ہیں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کی۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتا ہوں عبداللہ خان، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران پر کوئی اتنا، شاید جس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈیا، ہم نے کہا کہ شاید ایسا اس طرح کی بیوقوفی نہ کرے، مجھے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو وہ نریندر مودی دورے پر گئے تھے اور جیپ میں وہ اس کو جو ہے نا کہیں کوسٹ لائن میں کہیں اس کو وہ کر رہا تھا، تو مجھے وہ دونوں اس کو تھا کہ ایک انہوں نے بیوقوفی کی، پاکستان کو بڑا انہوں نے لائٹ لیا، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اس نے ایران کو بڑا لائٹ لیا، اور ایران کی اگر وہ کرتے کہ اسی تک محدود رہتے کہ چلیں ہم اس کو کسی ٹارگٹ بیس کو ٹارگٹ، انہوں نے شخصیات کو بھی ٹارگٹ کر دیا اس کو، اور اب ایران کا امتحان بھی تھا۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو، کیسے یہ اتنا طاقتور کیا ہوتا جا رہا ہے، پاگل پن ہے؟ بہت بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب۔ بین الاقوامی تعلقات میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل پالیٹکس میں خوف کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے۔ اسرائیل کو خوف لاحق ہے ایران سے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ جلد بازی میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو بھی تنازعات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بون آف کنٹینشن، روٹ کازز ہوتے ہیں۔ وہ روٹ کاز تو ظاہر ہے جو فلسطین کا مسئلہ ہے، جو اوکوپیشن ہے، ایلیگل اوکوپیشن ہے اسرائیل کی۔ اب جب بھی کوئی کرمنل ہوتا ہے، کوئی بدماش ہوتا ہے، وہ اپنی بدماشی، اپنے کرمنل ایکٹ کو چھپانے کے لیے آفینس پہ آتا ہے۔ یہ صورتحال بین الاقوامی تعلقات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل نے اور اتنا بزدلانہ قدم جو اٹھایا ہے، ایک آزاد خود مختار ملک ایران پہ، پرامن ملک ہے، ان پہ حملہ کیا ہے، اور نہایت شدید اچانک حملہ کیا جس میں سائنسدانوں کو بھی ہٹ کیا ہے، ملٹری آفیسرز اس میں ہٹ ہوئے ہیں، اور عام لوگ، بڑے بڑے لوگ شہید اس میں ہوئے ہیں، اور قیادت ان کی ہٹ ہوئی ہے۔ یہ نہایت ہی بزدلانہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں خوف ہے، کیونکہ اسرائیل کو خوف لاحق ہے ایران سے، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ دوسرا، اپنی جو شرمناک اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، آپ دیکھیں 1947 سے جب ایک دم سے انڈیپینڈنس انہوں نے ڈکلیئر کیا اور ایک انلیگل ایک ریاست وجود میں آتی ہے، اس کے بعد ایک کانفلکٹ چلتا ہے، آپ دیکھیں 47 ہے، 48 میں جنگ ہوتی ہے عربوں کے ساتھ، پھر اور ریاست بھی ایسے ریاست دوسروں کی زمینیں خرید کر کے اور پھر ہتھیا کر قبضہ کر کے، آپ دیکھیں 1948 کی جنگ ہوتی ہے عربوں کے ساتھ ان کی، 1948 کے بعد پھر آتا ہے 67 میں، 67 کے بعد غزہ اور ایسٹرن جیروشلم اور بہت سے علاقے وہ قبضہ کرتے ہیں اور وہاں پہ سیٹلمنٹ شروع ہوتے ہیں۔ پھر اوسلو اکارڈ ہوتا ہے
1990s میں 95 تک اس میں جو یاسر عرفات کے ساتھ اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایک اکارڈ باقاعدہ اوسلو میں سگنیچر ہوتا ہے اس پہ کہ ہم ابھی امن کی طرف جائیں گے اور فلسطینی اتھارٹی بھی اس میں تسلیم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایک کنٹینیوس انلیگل سیٹلمنٹ جاری رہتی ہے۔ یہ تو بالکل بہت ہی زیادہ نزدیکی ہے۔ آپ دیکھیں کشمیر کا معاملہ کہ آپ جب UN ریزولوشن پیش کرتے ہیں، خود جا کے پیش کرتے ہیں اور وہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پلیبسائٹ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ میں اس کی طرف آتا ہوں، دیکھیں آپ اگر انڈیا پاکستان کی جو تنازع ہے کشمیر کی وجہ سے، اس کے پیچھے بھی ایک UN ریزولوشن موجود ہے کہ پیسفلی اس تنازع کو حل کیا جائے۔ اسی طرح سے جو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے اس کے پیچھے بھی UN کا 181 ہے اور پھر 242، یہ دو موجود ہیں، یعنی UN کے ریزولوشن موجود ہیں کہ پیسفلی اس مسئلے کو حل کیا جائے، جس میں 2 اسٹیٹ کا ایک ریزولوشن یا جس پہ اتفاق انٹرنیشنلی ہوا تھا، لیکن اسرائیل مسلسل انلیگل سیٹلمنٹس کرتا رہے، اور یہی صورتحال آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ بھی ہیں۔ یعنی ابھی گزشتہ مہینے جو انڈیا نے پاکستان پہ اچانک حملہ کیا، یہ تو پاکستان کو انہوں نے کمزور سمجھا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک نے بڑا اچھا دندان شکن جواب دیا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ہمارا پالا کسی کمزور ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے۔ تو عالمی سطح یہاں بھی اگر دیکھیں تو وجہ وہی فلسطینی ہے، وہی مسئلہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کشمیر بون آف کنٹینشن ہے اور وہاں پہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، آپ دونوں کی بالکل مماثلت بھی کر سکتے ہیں، اور جب تجزیہ کریں گے صورتحال اسی طرح سے ہے کہ ایک غاصب ملک ہے، انلیگلی کشمیر کو آکوپائی کیا ہے، اور یہاں پہ ایک غاصب ملک ہے، انہوں نے انلیگلی ایک آزاد ریاست ہے، یعنی فلسطینیوں کی اپنی زمین ہے، صدیوں سے وہاں پہ بس رہے ہیں، اس پہ قبضہ کیا اور سیٹلمنٹ مسلسل چل رہی تھی ان علاقوں میں بھی جو ڈکلیئر تھے انٹرنیشنلی UN کی ریزولوشن کی روشنی میں کہ یہاں پہ آگے سیٹلمنٹس نہیں ہوگی۔ آپ یقین جانیے، یعنی 1967 تک اگر آپ دیکھیں گے جو 2 اسٹیٹ کا جو ریزولوشن کا فارمولا تھا، اس فارمولے کے تحت 55-45 یعنی 45% زمین جو ہوئی ہے فلسطینیوں کی ہوئی ہے۔ اب اتنی زیادہ انکروچمنٹ ریاست اسرائیل نے کی ہے کہ اگر ابھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے بھی تو 22% گئی ہے فلسطینیوں کے پاس، اور پھر شکایت اس کی ہے کہ وہاں رد عمل آتا ہے۔ بھئی رد عمل کیا نہ ہو، انڈیا کو شکایت ہے کہ کشمیر میں وہاں لوگوں کا رد عمل، کسی کے گھر کو قبضہ کرتے ہیں، کسی کی دیوار گرا کے ان کے کمروں پہ قبضہ کرتے ہیں، زمین انکروچ کرتے ہیں، ریئیکشن نہیں آئے گا؟ کمزور سے کمزور انسان بھی ریئیکشن کرے گا، ایک حیوان بھی ریئیکشن کرے گا۔ آپ کسی جانور کی آپ دیکھیں ڈن میں جائیں یا اس کا جو علاقہ ٹیریٹری جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس میں جائیں گے اور اس کی اجازت کے بغیر جانور بھی ریئیکشن دکھائے گا، کمزور سے کمزور جانور اس پہ ریئیکشن دکھائے گا۔ تو یہ تو ظاہر ہے، لیکن چونکہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کو ناجائز ریاست قرار دیا تھا۔ اسرائیل کی جو پوری ہسٹری ہے، یعنی 1917 کے بعد بیلفورڈ ریزولوشن کے بعد آپ دیکھیں ڈیکلیریشن جو تھی، اس کے بعد جب 1947 وہ ایک اچانک انڈیپینڈنس اپنا ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں تو ایک ملک بن گیا، ان کی جارحیت سٹارٹ ہوتی ہے نہتے فلسطینیوں کے خلاف، اور بار بار مسلسل UN کے انٹرونشن کے باوجود بھی آج تک یہ جاری و ساری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت آپ دیکھیں یہ جو پچھلے سال 2023 کے بعد جو صورتحال بنی ہے 7 اکتوبر کے بعد، ہزاروں کی تعداد میں نہتے فلسطینی، جن میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، معذور بھی شامل ہیں، بیمار بھی شامل ہیں، ہسپتالوں کے اندر ایڈمٹڈ لوگ شامل ہیں، ان کو مارا ہے، بمباری ہو رہی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میڈیسن سینس فرنٹیئرز کا ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ صورتحال ہسپتالوں کی، ایک میڈیکل کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ہسپتالوں کی صورتحال دکھائی ہے جس میں بلکتے زخمیوں پر بمباری ہو رہی ہے، اور اسرائیلی فورسز ان تک ادویات پہنچنے نہیں دے رہی ہیں، خوراک پہنچنے نہیں دے رہی ہیں۔ UN کی بار بار ریکویسٹ، UN کی بار بار مداخلت کے باوجود بھی، یعنی ایک عالمی ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز، ان کی بھی نہیں سن رہے ہیں، مسلسل جارحیت ہو رہی ہے، جس کو سب نے جو ہے نا، اور یہ جو چارٹر کے تو خلاف ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 صدیاں جو ہم نے دیکھی، 2 صدیوں کی یا بلکہ 1000 سال جو انسانی تاریخ میں اتنی جارحیت کسی قوم نے نہیں کی۔ ایک سٹیبل ملک جو ایک مضبوط ملک ہے، پاورفل ملک ہے، وہ نہتے عوام کو مار رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رد عمل آتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں، وہ پھر کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ اسد اللہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کہ ایک جب تک 2 دن 3 دن پہلے تک ہم یہ سمجھتے تھے، سب میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے اپنے تجزیے دیے ہیں، ریٹائرڈ سفارتکار جو ہیں ان سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ایسا ایک بولڈ سٹیپ لے لیا، اپنے لیے بھی مسئلہ پیدا کر دیا اور خطے کے لیے بلکہ شاید دنیا کا امن جو ہے خطرے میں ڈال دیا۔
میں اس کو اس طرح دیکھوں گا کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایک سیریز آف جو کنفلکٹ ہے وہ اسکیم شروع کی. سب سے پہلے جو حماس کے بہانہ بنا فلسطین میں جینوسائیڈ شروع ہوا، پھر خواہ چھیڑا گیا حزب اللہ کو لبنان میں، پھر جا کے سیریا میں جو ہے بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی ہے جو ایران کے حق میں تھی. تو اب انہوں نے دیکھا کہ موقع یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک پہلے وہ سارے چھوٹے وہ تمام وہ نپٹا دیے، اب آ کے اب جب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، حزب اللہ پہلے جیسا رہا نہیں، حماس پہلے جیسا مضبوط رہا نہیں، حوثی جو باغی ہے وہ باغی تو وہ کہتے ہیں وہ پہلے جیسے رہے نہیں، شام میں اب ایسی حکومت رہی نہیں جو ایران کے حق میں ہو، تو اب یہ کام نپٹانا آسان ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے، یہ میں کوئی ٹریٹا پارسی ایک بہت بڑا اینالسٹ ہے، انہوں نے کہا تھا اپنی کتاب میں ٹریچرس الائنس میں کہ اسرائیل ایران پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا. اس طرح کے اور بہت سارے اینالسٹ تھے، لیکن بات وہی ہے کہ اسرائیل بھی یہ بات جانتا تھا کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے تو جوابی کارروائی صرف ایران سے نہیں آئے گا، 3-4 جگہ اور بھی ہے وہاں سے آ سکتا ہے. تو انہوں نے ایک سیریز آف کنفلکٹ کر کے ان کو اس حد تک پہنچایا کہ اب جب ایران سے بات ہو رہی ہے تو صرف ایران اور میرے بیچ میں ہے، بیچ میں میرا کوئی ڈسٹربنس ایز سچ نہیں ہونے والا، کیونکہ میں ان کو کمزور کر کے آیا ہوں. اور یہ بولڈ اسٹیپ اس نے لیا بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر ایران سے ڈرا ہوا ہے. اور اگر ایران کی آپ بات کریں تو ایران اپنے بات میں صحیح ہے کہ بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ میں نہیں ہے، جو ایک بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اسٹیٹ باقی تمام ریجن کے اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہے ہر لحاظ سے، اور وہ اسٹیٹ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نیگوشیشنز کے لیے تیار ہوں. ڈیفنس پہ میں نظر ڈالا، ایران کا وہ موازنہ تھا $10 ارب جو ہے وہ ایران کا وہ ہے اینول، اس کا $27 ارب ہے، اتنا چھوٹا سا ملک. 27 ارب کے علاوہ وہ کہتا بھی ہے کہ میں NPT کا ممبر بھی ہوں، میں IAEA سے بات بھی کرنے کو تیار ہوں، میں نیوکلیئر ڈیل کے لیے بھی تیار ہوں. اس کے باوجود اسرائیل کو بھروسہ نہیں ہے، باقی دنیا آ کے کہتی ہے، آ کے بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے، لیکن یہ آ کے اس کو سیبوٹاج کرتا ہے. پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا. یہ عبداللہ خان صاحب کی بات تو ٹھیک ہے نا کہ خوف میں مبتلا ہے، جو کچھ بھی کر لے گا، اتنا طاقت بھی اس کے پاس ہے، تب بھی خوف ہے. جی خوف تو اسی وجہ سے ہے نا کہ ایک انلیگل اسٹیٹ ہے نا، ایک وہی بات ہے کہ ایک بدماش ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بدماشی ہے، اس کو آپ عزت نہیں دے سکتے ہو. تو جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ سٹرائک کرو گے، آپ اس کی بدماشی کو للکارو گے اور اس کو خوف رہے گا. وہ اب چھوٹے اسٹیج پہ چاہے کوئی پراکسی ہے، کوئی چھوٹا گروپ ہے، اس سے بھی ڈر لگا رہے گا، ایک منظم اسٹیٹ ہے اس کو اس سے بھی ڈر لگا رہے گا، اور اس سے دیکھتے ہوئے وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، کبھی بھی کر بیٹھتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بولتی رہتی ہے، UN بولتا رہتا ہے، لیکن خوف اس کا اتنا زیادہ ہے، اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ وہ اس سے نہ پہلے پیچھے ہٹا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آگے بھی نہیں ہٹنے والا. اور نیگوشیشنز ٹیبل پہ بات کرنی ہے یا واپس آ کے کسی پوائنٹ پہ احسان ہے، اس کا سیٹسفیکشن پوائنٹ یہی ہے کہ آپ میرے سلیو بن کے رہو یا آپ دشمن بن کے رہو. مطلب وہ تیسرا آپشن آپ کو دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ دوست وغیرہ تو کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، آپ اسی طرح رہو جیسا میں چاہتا ہوں. آپ نہیں چاہتے ہو بس آپ مجھے بھی خطرہ ہو، آپ ریجن کے لیے بھی خطرہ ہو، آپ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہو. حالانکہ خود خطرہ ہے کیونکہ نہ UN چارٹر کو مانتا ہے، نہ نیور اگین کا جو ایک پرومس کیا تھا اقوام نے 1945 کے بعد، جنگ عظیم دوئم کے بعد، کہ اب نیور اگین. 6 کروڑ ورلڈ وار 2 میں مرتے ہیں، 4 کروڑ ورلڈ وار 1 میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو کر رہا ہے. آپ سیریز آف اٹیکس پہ پھر کمپیئر کر سکتے ہیں ہٹلر کے ساتھ. ہٹلر نے یہی کچھ کیا، اٹلی کو جا کے اس کی سوورینٹی چھیڑی، جا کے کبھی آسٹریا کی سوورینٹی چھیڑتا ہے، کبھی دوسرے تیسرے ممالک کے. آخر میں پولینڈ کا واقعہ ہوتا ہے اور جا کے ایک ورلڈ وار 2 شروع ہوتی ہے. سو آپ یہاں پہ بھی دیکھو یہی کرتا ہے، اس کو جس کا دل کرتا ہے جا کے شام میں اس کو لگے گا میرے خلاف کچھ ہو رہا ہے، وہاں کچھ کارروائی کر دے گا. اس کو لگتا ہے کہ ایجپٹ کے آس پاس کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ دوست ملک ہیں، ادھر جا کے کرتا ہے. ایران میں اس کو لگتا ہے کہ نہیں، باقی دنیا کہتی ہے آپ کو بھی خطرہ نہیں ہے، اس سے دنیا کو بھی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو خطرہ ہے، میں تو خطرناک ہوں، مطلب میرے لیے تو یہ خطرناک ہے، میں تو یہ عمل کروں گا. تو میں اس کی بہت اچھی مثال مجھے کسی نے بتائی تھی، کوئی ایسا ہی ہے کہ اسرائیل کی مثال اس بچے کی سی ہے، اگر آپ اس کو کھولتے ہو تو مٹی کھاتا ہے اور باندھتے ہو تو رونے لگتا ہے. دانیال بٹ یہ دنیا اس طرف جا رہی تھی کہ اب جنگ ہوگی تو معاشیات کی جنگ ہوگی، سب ترقی کرتے جائیں گے. یہی جنگ ہے کہ میں ترقی کروں گا، آگے نکل جاؤں گا تو آپ ہاتھ ملتے رہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے دوسری طرف دیکھنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، عام ریس میں جانے کی ضرورت نہیں، غربت کو مٹاؤ، اپنے ملک پہ توجہ دو، اس کی GDP کو بہتر بناؤ. لیکن اب اسرائیل تو اس طرف جا رہا ہے کہ جس طرف میرے خیال میں دوبارہ سے ان چیزوں کو چھیڑ رہا ہے. شہزاد صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ بہت زیادہ ویلڈ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف کل ایران پہ اٹیک کر کے ایک
بہت سارے پچھلی تھیوریز کو بھی اس نے جو ہے نا ڈیفائی کر دیا، غلط کر دیا. میرا خیال ہے اس نے اپنے ریلائبل پارٹنرز کو بھی کل کچھ دھوکہ دیا ہے، اور آپ مستقبل میں آنے والے دنوں میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ بھی اس کے اوپر لازماً کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں گے جو ان کے الائز ہیں. اس وقت مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا دونوں میدان جنگ بننے کے بالکل میرا خیال ہے ایٹ دی بلنک آف این آئی اگر آپ کہیں تو وہ کچھ بھی ایک انسیڈنٹ ایسا ہو سکتا ہے انہی سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ جس سے یہ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں، خطے میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور پھر اگر ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی. وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ وہ ایک لمیٹڈ وار رہے گی. جہاں تک رہی بات اسرائیل کی، غزہ میں جب سے انہوں نے اٹیک شروع کیے ہیں پچھلے 2 سال سے، 7 اکتوبر کے بعد سے انہوں نے جب 2023 سے اٹیکس کا سلسلہ ایک شروع کیا، پہلے ان کا سٹینڈز یہ تھا کہ وہ حماس کے فائٹرز کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ اعداد و شمار دیکھیں تو 52,000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں. بچے اس میں، عورتیں سب سے 60% سے ہیں. زیادہ اس میں بچے اور عورتوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ فلسطینی کی ریس سے نفرت کرتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کرے گا، اپنے حق مانگے گا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا، لہذا یا وہ میرے خلاف احتجاج کرے گا. لہذا اس نسل کو ایسے سبق سکھاؤ کہ آئندہ کچھ سوچے بھی نہ، کہ اسرائیل کے خلاف دیکھے بھی نہ. بالکل جینوسائیڈ وہ کر رہے ہیں، اور جینوسائیڈ کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کہیں کہ یوز آف فورس، زیادہ فورس اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایلیمینیٹ نہیں کر سکے جو ان کے ٹارگٹس تھے، یا وہ ٹارگٹس اچیو ہی نہیں کر پائے. پاکستان ایک بہت بہت واضح مثال ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر ٹیررزم کے اٹیکس ہوتے تھے، ٹی ٹی پی تھا، بی ایل اے کی شکل میں، بی ایل ایف کی شکل میں، اور بہت ساری تنظیمیں داعش کی شکل میں جب اٹیکس پاکستان پہ ہوئے تو ہم نے ایک پراپر اسٹریٹجی بنا کے اس کو ایلیمینیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کر چلے. آلدو کے بعد میں ہمیں دوبارہ ایک سرچ فیس کرنا پڑا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گراف ایک بار پھر سے ہم آپ کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، وہ گرنا شروع ہوا اور آئندہ 6 ماہ میں مزید بھی گرے گا. اسرائیل کے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، جس کے بعد وہ فرسٹریشن کا شکار ہوا ہے. اب وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، 2 سال سے ان کے سولجرز لڑ رہے ہیں، وہ بمباری کر رہے ہیں، لیکن ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے. اسی چکروں میں انہوں نے 60% جو بچے اور خواتین ہیں ان کو بھی شہید کر دیا. اس کے بعد وہ سسٹمیٹیکلی آپ دیکھیں جو ریزسٹنس والے ممالک تھے ان کی طرف گئے، انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. اچھا جن کو وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے نہ جرنلسٹ کو چھوڑا، نہ میڈیا پرسن کو چھوڑا، نہ انہوں نے ڈاکٹرز کو چھوڑا جو بالکل، اور نہ رضاکار کو چھوڑا جو صرف اور صرف امدادی کام، بالکل نہ یو این کو چھوڑا، نہ یو این کو چھوڑا. نہ یو این کو چھوڑا. سر وہ جہاں کمزور ممالک تھے انہوں نے اس کو اٹیک کیا، جیسے سیریا کی اگزامپل بتائی، ہوتیز کا بتایا، اور لیبنان کا بتایا. لیکن انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ جو سعودی عربیہ ہے یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، دبئی ہے، قطر ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں، جس کی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. البتہ مسلم ممالک کسی حد تک وہ آگاہ تھے کہ اسرائیل از ناٹ اے ریلائبل پارٹنر، اور اس کے ساتھ آپ تعلقات اس طریقے سے نہیں بڑھا سکتے. اور آج اس نے ثابت کر دیا ایران پہ اٹیک کر کے. اب آپ یہ اچھی بات ہے، مثبت بات یہ ہے کہ اس وقت تمام مسلم امہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتی ہیں، ہمارے پینلسٹ بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں اور کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ اتنا بڑا رسک لے گا اسرائیل، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، اسرائیل نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کیا، اور یہ جو ان کے اہداف تھے اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ صرف اسرائیل نہیں ہے، اس میں برطانیہ، اس میں فرانس، امریکہ اور ہندوستان. میرے خیال سے جو غلطی ہوئی ہے ایران کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو ان کے ایلائز ہیں ان پہ اعتبار کیا ہے، جس کی وجہ سے انٹیلیجنس بریچ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی فوجی قیادت اور مختلف جو سائنسدان ہیں ان تک پہنچ سکے ہیں. اور ابھی بھی جو سیکنڈ ویو ہوئی ہے جس میں انہوں نے اٹیک کیا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو گروہ ہے، جو انٹیلیجنس کا ان کا جو نیٹ ورک ہے، وہ ابھی بھی فعال ہے اور ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے.
ڈاکٹر صاحبہ کتنا خطرہ دیکھتی ہیں ریجن کے لیے؟ بلکہ سب ابھی تو پوری دنیا وان کر رہی ہے کہ بس، اور جو یو این سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے انتونیو گروتس نے تو بالکل کہا ہے کہ آپ اس کو بس کر دیں، بہت ہو گیا، اب سٹاپ کر دیں. دیکھیں جی، سب سے بڑی خطرناک بات جو ہے اس میں جس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو خطرے میں کو اٹیک کیا، جس کی وجہ سے پورے خطے کے اندر اب ریڈیشن آئے گی، اور اس کے اثرات جو ہیں ایک دن 2 دن نہیں سالوں سال رہیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی آواز تک نہیں اٹھی ہے. باقی باتیں تو دور کی ہیں لیکن کوئی آواز تک نہیں اٹھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے، اور انٹونیو جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، صرف آواز اٹھانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ان کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اسپیشل سیشن کال کرنا چاہیے، اور اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کام نہیں کر رہی، فعال نہیں ہو رہی، تو یونائٹنگ فار پیس کے تحت ان کو جنگ بندی کرنی چاہیے یا سینکشنز لگانی چاہیے اسرائیل کے اوپر، لیکن اس سے وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان کا سٹینڈ کس طرح ہے؟ پاکستان نے واضح الفاظ میں بالکل اس کو کنڈیم بھی کیا اور ان کا ایرانی عوام کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دیکھیں ایران نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے بجائے ہندوستان کے اوپر اعتبار کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، چاہے ہم اس کو اس طرف دیکھیں یا اس طرف دیکھیں. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی خاص دفاعی معاہدہ، کوئی دفاعی اس طرح کی کانٹیکٹ نہیں ہے جس کے تحت ہم کچھ زیادہ کر سکیں. اس کے باوجود پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان ہمیشہ ایران عراق جنگ میں بھی ہمیشہ جو ہے ایران کا ساتھ دیتا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے اگر ایران کو کسی بھی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اس وقت ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کو بارہا اور بار بار جو ہے ہدف بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی وہ اس وقت بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. عبداللہ خان، اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ایک وفد گیا ہوا ہے، پارلیمانی وفد، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری. ایک وہ تھا جو ہم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا اس کی جاریت پر. دوسرا یہ بڑا ضروری تھا کہ سفارتی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف 4 جلدی سے انہوں نے جو ہے ایک دورہ کیا 4 ملکوں کا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ابھی وہ حالیہ دورے پر تھے اس کے یو ای کے، پھر سعودی عرب، اور تمام دوستوں کا کہ آپ کی نیک خواہشات آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا. تو کتنا مددگار ثابت ہوگا کہ اس فرنٹ پہ بھی ہم جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اصل جھگڑا ہے فلسطین، اس کا کشمیر کا مسئلے کو حل کیے بغیر یہ تنازع کمپلیٹ ختم نہیں ہوگا. میں اس کو اس لیے اہم سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں جب جارحیت ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ، تو فوری طور پہ ہماری فورسز نے جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا. اور اسی دوران ایک طرح سے انٹرنیشنل ایک وار فیئر میڈیا پہ سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں بھی بڑا بھرپور انداز میں پاکستان نے بڑا اچھا مینیج کیا. ہماری منسٹریز نے سب نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، پولیٹیکل لیڈرشپ نے لیا اور آرمی لیڈرشپ نے بھی اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. اس کے بعد جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے کہ جو سفارتی سطح پہ پاکستان کا جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں اس لیے زیادہ اس کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اس جنگ سے پہلے، یعنی جو جارحیت تھی انڈیا کی پاکستان پہ، اس سے پہلے کشمیر کا مسئلہ آلموسٹ دنیا بھولنے جا رہی تھی، وہ اچانک سے دوبارہ اجاگر ہو گیا ہے. اب جنگ تو گزر گئی، جنگ میں ایسکیلیشن بھی رک گئی. اب خطرہ یہ دوبارہ اگر کوئی خطرہ ہے یا امکانات ہے انڈیا کی طرف سے، اس کو روکنے کے لیے بھی سفارتی جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سفارتی محاذ پہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اس وقت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کردار ادا کری ہے، اور اس کا یہ ایک جو وفد آپ نے جس کا ذکر کیا ہے، جس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اور یورپ میں اور تمام پولیٹیکل پارٹی کے ایم کیو ایم کے لوگ، پاکستان مسلم لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، اور یورپین ممالک میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس میں کشمیر کا ایشو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے، انڈیا کی جارحیت پہ، انڈیا کے واٹر ایشو پہ، واٹر کا ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، اور جو تھریٹس ہیں انڈیا کی طرف سے، اور جو کشمیر کا ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ اکنامک انویسٹمنٹ کو بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں یہ بھی ایجنڈا پہ رہا ہے. میں اس کو بڑا اہم، اور بڑے ایکسپرٹس ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اس وقت. آپ دیکھیں شری رحمان صاحبہ بھی ہے نا، ربانی کھر بھی ہیں، اور وفد میں بڑی اہم شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر مصدق ہے اکنامکس کے، انوائرمنٹ کے، اور اس وقت دیکھیں گلوبلی انوائرمنٹ پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اور جنگ کے بعد جو
انوائرمنٹل ڈیمیجز ہوئے ہیں اس حوالے سے ماہرین انوائرمنٹ کے بھی موجود ہیں. میں اس کو بڑا ایک سکسس اس لیے سمجھ رہا ہوں. اس جنگ میں آپ دیکھیں مئی کے بعد کہ جنگ کے دوران بھی بڑا تحمل سے پاکستان نے مظاہرہ کیا بڑے اچھے انداز میں, اور انڈیا کو جنگ سے پہلے بھی دعوت دی تھی کہ آپ انٹرنیشنل ٹیمیں لے آئیں. اور جو اٹیک ہوئے تھے کشمیر میں, یعنی مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے سائڈ پہ ہے, وہاں پہ جو حملے ہوئے تھے, ان کی تحقیقات غیر جانبدارانہ کرائی جائیں جس میں پاکستان سپورٹ کرے گا. پھر جب حملہ ہوتا ہے اس دوران بھی پاکستان ڈیفنس میں جاتا ہے, یعنی جو اوفنس بھی ہماری فورسز نے کیا ہے, ایئر فورس نے کیا ہے, وہ ڈیفنسو اوفنس تھی خود کو محفوظ کرنے کے لیے, اور دنیا نے اس کو ایکنالج کیا ہے. چلے یہ مطلب اس کے بعد یعنی ہم سفارتی سطح پہ, میں یہ سمجھ رہا ہوں پاکستان اس وقت سفارتی سطح پہ جنگ جیت رہا ہے. ٹھیک ہے, اسد آپ کی طرف آتے ہیں. بڑا اچھا رسپانس ملا, اور اس وفد نے اپنے اپنے طور پر جو بھی ان کا وہ ہے, اور ایک پریشر بڑھانے کا بڑا اچھا ایک موقع ہے, کیونکہ ہم کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کہ جو غلط ہو, دنیا کے کسی قانون کے برخلاف ہو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک معاہدہ ہے پانی کا, اس معاہدے میں نہ آپ دریا کا پانی کا رخ موڑ سکتے ہیں, نہ آپ ادھر جو ہے نا اس کی پانی کا وہ جو بہاؤ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. درکنار کے آپ اس کو کہتے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے. میں اس پہ پہلے آپ کو تھوڑا بہت سائیکولوجی پہ اس پہ بات کروں گا کہ آپ کو سائیکولوجی کا ایک بیسک ہے, سب کو پتہ ہوگا کہ جب ایک بیوقوف ہوتا ہے اور دو چار بندے اس کو بیوقوف کہتے ہیں تو وہ ڈسکریج ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. بٹ اگر دوسرا بیوقوف ملے اور کہے نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہو, تو وہ دونوں بیوقوف مل کے پھر کہتے ہیں ہم دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر کچھ سالوں سے نریندر مودی کی جو پالیٹکس ہے وہ نتنیاہو کے اسٹائل پہ چل رہی ہے, کیونکہ ایک بیوقوف دوسرے بیوقوف کو کہتا ہے کہ میں جیسے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہوں تم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہو, اور اپنے مسلمان ادھر اپنے انڈین مسلمانوں کے ساتھ یہی کرو. وہی میں کہہ رہا ہوں. بلڈوزر جسٹس کا اگر آپ نے نام سنا, بلڈوزر جسٹس انہوں نے شروع کیا یوگی آدتیہ ناتھ نے یو پی میں, کہ لوگوں کے گھر بلڈوز کرو, جن میں 95 to 96% جو گھر ہیں وہ مسلمانوں کے, اور کچھ دوسرے زندہ جلا دو, زندہ جلا دو, گھر ڈیمولش کر دو. جس کو جو موضوع ہمارا کہ جس وفد کے سربراہ ہیں انہوں نے ہی جا کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے بچر ہے, بچر اب گجرات. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ یہی ہوتا ہے کہ پھر جب ایک بیوقوف کو دوسرا بیوقوف کانفیڈنس دیتا ہے, وہ جا کے تیسرے بیوقوف امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی بولتا ہے کہ جب اسرائیل کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فلسطین اور پاکستان میں بہت فرق ہے. اس طرح نہیں ہوگا جس طرح جو غلطی اسرائیل نے ابھی ایران کے ساتھ کی ہے, انشاءاللہ اسرائیل کو بھی پتہ چل جائے گا ایران میں فلسطین میں بہت فرق ہے. اور انڈیا کو تو پتہ چل گیا کہ پاکستان ایک سمتھنگ ایلس, پیلسٹائن از سمتھنگ ایلس, آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے. پانی کا مسئلہ بھی آپ دیکھیں, یہ کاپی پیسٹ ہی آپ کو لگے گا. نتنیاہو کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے, یہ تو دوسری تیسری بار آئی ہے, غزہ کا پانی بند کر دو, ویسٹ بینک کا پانی بند کر دو, کھانا بھی میری مرضی سے جائے گا, میڈیکل سامان بھی میری مرضی سے جائے گا, ان کو کچھ چاہیے بھی وہ میری مرضی سے جائے گا, ان کا ایئر اسپیس ختم کر دو, ان کے سمندر کے راستے سے ٹریڈ نہیں ہو سکتا. تو وہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے. وہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ کنونشنلی آپ نیوٹرلائز ہو گئے ہیں, کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. ایسے میں آپ ایسے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو کہ آپ میں اور آپ کے ہمسائے میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ صرف اس خطے کے کوئی 1.5 سے 2 ارب آبادی کی بات نہیں ہے, یہ 8 ارب کو خراب کرے گا, کیونکہ اللہ نہ کرے یہ جارحیت اس حد تک پہنچتی ہے. اور یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. اگر آپ ADNCA جنرل خالد قدوئی کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کا نو فرسٹ یوز پالیسی نہیں ہے, سروائیول کو خطرہ ہوتا ہے. بالکل. سو آپ اندازہ کر رہے ہو آپ کس چیز کو چھیڑ رہے ہو, کتنے بڑے جنگ میں آپ دھکیل رہے ہو پوری دنیا کو, اور نیوکلیئر وار دنیا نے نہیں دیکھی ہے. تو آپ کیوں اتنا بضد ہو کہ خواہ آپ اس نہج تک لے جا رہے ہو. تو وہ بلڈوزر جسٹس کے بعد اب وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھر پہ ہم نے مسلمانوں کو زیر کیا ہے کہ وہ تو چلو بے بس ہے. اس ٹائم جب جناح اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ساری زندگی لائلٹی پروف کرو گے, تب ان کو سمجھ نہیں آئی. تو آپ ان کو یہی بات کنونس کرا رہے ہو کہ وہ صحیح تھے, آپ کیوں ادھر رہ گئے, یا تو کنورٹ ہو جاؤ یا ہم آپ کو ایسے ہی کریں گے. وہاں سے آپ کا دل جب نہیں بھرا, اب یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کے مسلمانوں کی باری ہے. تو واقعی آپ کی بات وہ بھی صحیح ہے کہ ششی تھرور جیسا لرنڈ بندہ, کتابوں کا مصنف, اور بینگ این اکیڈمیشین مجھے بہت پسند تھا, بٹ وہ وہاں جا کے انڈیا کا جنگ لڑنے کے بجائے انڈین آئیڈل کھیل رہے ہیں. اور بلاول بھٹو ایک بہت اچھی چھاپ چھوڑ رہے ہیں. اور پاکستان کا جو سافٹ پاور کمپٹیشن ہے جس میں ہم انڈیا سے کافی پیچھے رہ گئے تھے, اس جنگ کے بعد انہوں نے خود ہمیں لیڈ دے دی ہے کہ چلو آپ جاؤ. ٹھیک ہے دانیال, بات پاکستان نے اب جو ایک جنگ جیت لی اور اس کا منہ توڑ جواب دیا, ابھی تک تو گو کہ ان کی چیخوں کی آواز تو ادھر سے آ رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, جو بھی وہ کرتے رہے اپنے طور پر,
لیکن پاکستان نے صرف اس کو وہ آرام سے نہیں بیٹھا، اس خوشیوں میں پاکستان نے نہیں کہ خوشیاں کرتے رہو بغلیں بجاتے رہو بیٹھو، ساتھ میں وہ بھی کیا کہ فیوچر کا، جس طرح عبداللہ خان صاحب نے کہا کہ اب اس ماس پر بھی جنگ لڑنا ہے۔ سر یہی جو برسلز کا دورہ ہے یا پرائم منسٹر کے پچھلے وزٹس تھے یا یو ایس کا وزٹ تھا ہمارے پارلیمانی وفد کا، تو یہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کی فتح ہے۔ ہمارا فارن پالیسی کے اصول یہی ہے نا کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات اور باقی دنیا کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب ہماری ترجیح جو ہے نا وہ طے ہو چکی ہے کہ ہم نے اکانومی کے اوپر فوکس کرنا ہے، ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ پاکستان نے روز اول سے یہ امن کا پیغام دیا ہے، اور ہم نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ جی اگر ہم پہ کوئی اٹیک ہوگا ہم اپنا ڈیفنس تو کریں گے، ظاہر سی بات ہے ریٹیلیشن تو ہم شو کریں گے اپنی اس پہ، لیکن ہم پہلے حملہ کرنے والے یا کسی بھی ایک چھوٹے سے واقعے کو جواز بنا کر کسی دوسرے ملک کی سوورینٹی کو اٹیک نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ کرنا چاہتے تو شاید ہم ہمسایہ ممالک، ایک سے زائد ہمسایہ ممالک کے اوپر ہم حملہ کر سکتے تھے، اور بلکہ جو سویلین کو انہوں نے اس مساجد کو نشانہ بنایا، سویلین آبادی کو، ہم اسی وقت گھنٹوں میں جو ہے یہی ری ایکشن ہمارا آ سکتا تھا، ہم پھر بھی ان کو کہتے رہے کہ نہ کرو، پھر جب انہوں نے ایئرپورٹس کو اور جو ایئر بیسز کو نشانہ بنایا پھر پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہا۔ بالکل، اور برسلز میں پاکستان نے نہ صرف امن کا پیغام دیا ہے اور انڈین جو ایگریشن ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جموں کشمیر کے اوپر کافی ساری بات ہوئی ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، بون آف کنٹینشن وہی ہے، اس کو ایڈریس کریں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم نے اس کو اپنی جگلر وین یعنی شاہراہ ڈکلیئر کیا ہے اور زیرو ٹالرنس اور زیرو کمپرومائز کی پالیسی ہے ہماری اس معاملے کے اوپر، تو پھر ہم سفارتی محاذ پر بھی اس کو اٹھائیں گے، اور بہت اچھے طریقے سے جو بلاول صاحب کی سربراہی میں وفد گیا ہے وہ ایک تو اٹھا بھی رہے ہیں اس کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے اس کو بھی تو یوٹیلائز کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ایگریشن اور کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیے، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ٹائز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ مستقبل میں پاکستان ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، وہ مارکیٹ جس کی ریاستی پالیسی امن ہے، جس کی ریاستی پالیسی میں مائنورٹیز کی ہو یا میجورٹی ہو سب کے لیے احترام ہے، سب کے رائٹس ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کا احترام ہے، اور آگے چل کے ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے سال 1.5 سال کے دوران ہم ایک دوبارہ سے ایک پرامن ملک کے طور پر ہم سامنے آئیں گے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو درست کریں، اپنے معاملات کو۔ دانیال بٹ آپ نے بالکل اچھا اشارہ کیا، اور موضوع بھی ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اقتصادی پالیسی جو ہے ہماری وہ ساتھ جنگ جو ہے جو جا رہے ہے اس کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اپنے بقا کے لیے معیشت کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ عبداللہ خان کیسے دیکھتے ہیں، گوادر پورٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا کسی وجہ سے، درمیان میں پیپلز پارٹی کے دور میں اس کو آپریشنلائز کیا تھا، اس کے بعد پھر فنکشنل ہوا، پھر وہ ہوا، اب دوبارہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پہ کمیٹڈ ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو ذرا وہ کریں، اور اس سے جو میری ٹائم کے جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس میں دیکھیں اس وقت جو جہاز آیا افغانستان ٹریڈ ٹرانزٹ کا اور کھاد لے کے گوادر میں وہ لنگر انداز ہوا ہے، اس کا یہ ایک سگنل ہے کہ افغان ٹریڈ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے اور تھرو گوادر ہونا ہے۔ افغانستان حکومت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ یہ دوسرا پہلو اس کا ہے کہ وہ ٹریڈ کرے تھرو گوادر۔ دوسرا میں پہلو یہ بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا میں اس کو براڈر اسپیکٹرم میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک اکنامک شفٹس ہو رہی ہے، پھر برکس کنٹریز جو امریکہ کے مقابلے میں ایک ڈی ڈالرائزیشن کا ایک پورا پروسیس ہو رہا ہے جس میں افغانستان اور ایران دونوں کا بہت کلیدی رول بن رہا ہے اور پاکستان اس میں سر فہرست ہو سکتا ہے، تو اس صورتحال میں گوادر پورٹ کو فنکشنل کرنا اور گوادر کے ذریعے ٹریڈ ہونا، اور ساتھ ساتھ میں کچھ عرصے پہلے ہی جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا ہے، یعنی وہ بھی ایک پازیٹیو جسچر ہے۔ اگر لنک کریں تو یہ آپ یہ دونوں لنک کریں گے، اور جب یہ لنک کریں گے گوادر تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ گوادر انٹرنیشنلی ریجنلی اینڈ انٹرنیشنلی ٹریڈ کے لیے ایک بہت اہم کوریڈور ہے، اور اس کا سی پیک جو سی پیک ہے وداؤٹ گوادر از انکمپلیٹ،
اور جو بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو ہے چائنا کا، میں اس کو اس براڈر اسپیکٹرم میں اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ وہاں سے افغانستان اور چائنا کے درمیان واخان بارڈر کھل چکا ہے اور یہاں پہ گوادر پورٹ کو فنکشنلائز کیا گیا ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی ہماری جو اس وقت حکومت پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اٹریکشن کے حوالے سے جو پالیسی ہے کہ ایز آف بزنس ہو اور زیادہ سے زیادہ انویسٹرز ہوں. اس پہ ایک پروگرام بھی ہم نے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودی کی بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مختلف یورپین کنٹریز سے، اور امریکن انٹرسٹڈ ہے. آپ یقین جانیے بلوچستان میں امریکنز آر انٹرسٹڈ ان مائننگ سیکٹر. امریکنز اور چائنیز کی تو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، سی پیک میں آلریڈی وہ انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس براڈر اسپیکٹرم میں افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا آغاز ہونا، ایک تو پولیٹیکل ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ مزید بہتر ہو جائیں گے. درمیان میں کچھ ٹینشن آئی تھی کچھ ٹیررسٹ کی وجہ سے. بس وقت دوسرا جی میں اس کو مختصر ہی کرتا ہوں کہ اس سے ہماری اکانومی کو ایک بہت بڑا سٹیمولس ملے گا. صرف ہماری اکانومی نہیں بلکہ افغانستان کے لیے بھی ایک پازیٹو جسچر ہے کہ وہ اپنی ٹریڈ بڑھائیں پاکستان کے روٹ سے اور انٹرنیشنلی کنیکٹ ہو سکتا ہے. ازاد آپ کی طرف آتا ہوں کہ گوادر پورٹ کی اپنی ایک اہمیت، ریکودیک سے ایک پلان ہے کہ وہاں سے روڈ پورٹ قاسم تک اور ریل رنگ جو ہے وہ گوادر کو یہ انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کرنے جو ہے، ساتھ میں اس طرح کے سٹیپس کتنے مددگار ثابت ہوں گے لوکل لوگوں کے لیے، اپرچونٹی، بزنس، روزگار؟ جی میرا خیال ہے اس کو زیادہ انورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ دیکھتے ہو کہ وہ فنکشنل ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ کو لوکلز جتنے آپ انوالو کرو گے تو ان کے جو اسٹیکس ان کے ڈیولپ ہوں گے. زیادہ اگر آپ نے نہیں بھی کیا، اگر یہ چل اٹھا ہے تو کسی نے کوئی کھوکھا کھول دیا، کسی نے کوئی ہوٹل کھولا ہے، کسی نے کچھ بیچ رہا ہے، تو وہ بھی اگر چلنے لگ جائے تو اس کو وہ لوکل اکنامی جب جنریٹ ہوگی تو سب کے سٹیکس اپ گریڈ کرنے لگے گا. کیونکہ یہ صرف اسرائیل اور ایران کا جو شروع ہے، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں مختلف ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ایک آرگینک سرچ ماریں تو وہ، اور جو انڈیا پاکستان کا بھی شروع ہے اس دوران بھی یہ بلوچستان کے مسئلے کو اچھالنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس کو بلوچستان کو ایک لاٹھی سمجھ کے پاکستان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ادھر. لیکن اس میں تو کامیاب نہیں ہوئی. بالکل ٹائم کم ہے، میں ذرا وہ دانیال بٹ کی طرف جاتا ہوں. بالکل چند ایک آدھ منٹ ہے. جی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو فنکشن؟ سر میں عبداللہ صاحب کی بات سے پک کروں گا کہ یہ ایک جہاز کا آنا صرف اس کو نہ دیکھا جائے، اس کا ایک بہت 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 براڈ اسپیکٹرم ہے. یعنی آسٹریلیا سے ایک جہاز نکلا، جس بلوچستان کو آپ کہتے ہیں کہ جہاں آگ لگی ہوئی ہے، وہ تباہ ہو رہا ہے، وہ الگ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں واٹس ایور جو کیا جاتا ہے وہ بھی انڈین آپ کے جس طرح انہوں نے اشارہ اور وہاں آتا ہے جہاز لنگر انداز ہوتا ہے. اور یہ لنگر انداز ہونے سے سر یہاں پہ ایک تو پورٹ کی فنکشنلٹی پتہ لگتی ہے کہ پورٹ از فنکشنل. دوسرا یہ کہ وہ کارگو ہینڈل کر سکتا ہے. بعض ٹائم یہ بھی کہا گیا تھا کہ گوادر پورٹ بڑے کارگوز ہینڈل نہیں کر سکتا. فرٹیلائزر کا کارگو آیا ہے، اس کے بعد اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوکل اکانومی جنریٹ کرے گا. یعنی سامان اتارنے سے لے کے لوڈنگ ان لوڈنگ سے لے کے جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک، چاہے وہ ٹرک ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ہوٹل ہے، انجینئرز ہیں، ڈاکٹر ہیں، کوئی بھی ہے، وہ سب انوالو ہوں گے اس کے اندر. دوسرا یہ کہ اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک اور جہاز تواتر سے آیا ہے، ایک مزید ایک اور جہاز آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور افغان انٹرم گورنمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، استوار ہو رہے ہیں. اور یہ ایک نیک شگون ہے، اس کو میرا خیال ہے پازیٹیو دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے حکومت کو اب یہ چاہیے کہ اب وہ مزید فنکشنلائزیشن کی طرف جائے، جہاں ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف بات کریں، کاؤنٹر نیریٹیوز کی بات کریں، اس طریقے سے ہم پرو ایکٹیولی گوادر پورٹ کو بھی چلائیں. تو میرا خیال ہے آنے والے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بلینز آف ڈالرز جنریٹ کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے اکنامکس منرل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری پرائرٹی بھی بلوچستان کے منرلز ہیں. تو یہاں سے جو شپمنٹس جائیں گے تو بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. عبداللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اسد اللہ رحسانی آپ کا شکریہ، دانیال بٹ صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ تھے ان کا شکریہ. ناظرین آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.